کہتے ہیں نا کہ بچپن کے ماحول کا اثر پوری زندگی پر رہتا ہے۔ شیخ حسینہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ آخر حسینہ واجد اپنے مخالفین کو کچلنا کیوں چاہتی تھی؟ انہوں نے اپنے والد کے قاتلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا حسینہ کی کہانی ختم ہو چکی ہے یا اس کہانی کا کوئی نیا باب شروع ہوا ہے؟ شیخ حسینہ کی زندگی کا اہم ترین موڑ اس وقت شروع ہوا جب وہ 27 سال کی بھی نہ تھی، جب انہیں خبر ملی کہ ان کے ماں باپ، چچا، بھائی، بھابھی سمیت خاندان کے 16 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ 28 ستمبر 1947 کو پیدا ہونے والی شیخ حسینہ شیخ مجیب الرحمان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جس نے آنکھ کھولتے ہی گھر میں سیاسی ماحول دیکھا۔ عدم تحفظ کا احساس شاید اس کے بچپن سے ہی اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا، جس کی وجہ والد کی بار بار گرفتاریاں اور ان کی زندگی کو لاحق خطرات تھے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو شیخ مجیب نئی مملکت کے بنگو باندو یعنی بابائے قوم بن گئے۔ لوگوں کے دل میں ان کی عزت بھی تھی، لیکن جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کرنے والے شیخ مجیب خود ڈکٹیٹر بننے کے راستے پر چل نکلے۔ شیخ حسینہ کی زندگی کا اہم ترین موڑ اس وقت شروع ہوا جب وہ 27 سال کی بھی نہ تھیں اور اپنے ملک سے بہت دور جرمنی میں زیر تعلیم تھیں، جب انہیں خبر ملی کہ ان کے خاندان کے 16 افراد کو قتل کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے 10 سالہ بھائی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ خبر سن کر شیخ حسینہ بدل گئی۔ اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک اٹھی جو کبھی نہیں بجھی، لیکن فی الحال اسے اپنی جان بچانی تھی، اس لیے ہندوستان میں پناہ لینا پڑا۔ وہ 6 سال تک دہلی میں مقیم رہی کیونکہ بنگلہ دیش میں ان کے داخلے پر پابندی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کی جماعت عوامی لیگ کا حال بہت خراب تھا۔ 1989 کے انتخابات میں جماعت کو بدترین شکست ہوئی۔ پارٹی رہنماؤں نے عوامی لیگ کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے کام شروع کیا اور فیصلہ کیا کہ شیخ حسینہ کو پارٹی کا صدر بنایا جائے۔ مئی 1981 میں شیخ حسینہ بنگلہ دیش واپس آئیں۔ ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ڈکٹیٹرز کے خلاف جدوجہد کا آغاز ہو گیا۔ شیخ حسینہ نے جنرل حسین محمد ارشاد کے مارشل لاء کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس جدوجہد میں گرفتاریاں اور نظر بندیاں تو برداشت کرنا پڑیں، لیکن ان کی جدوجہد رنگ لے آئی اور بنگلہ دیش میں 1991 میں مارشل لاء ختم ہو گیا اور خواتین کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ شیخ حسینہ پہلی بار سن 1996 میں انتخابات جیت کر وزیر اعظم بنی۔ 2008 میں دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ تب سے اب تک وہ مسلسل 4 انتخابات جیت چکی ہیں۔ وہ ایک ایسی سیاستدان تھیں جو اقتدار کے کھیل میں ماہر ہو چکی تھیں، تاہم ان کے ناقدین کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کو کچلنے اور بدلے کی سیاست پر زیادہ توجہ دی۔ حسینہ نے اقتدار میں آ کر اپنے والد شیخ مجیب الرحمان کے قاتلوں کو سزائیں دلوائیں۔ یہ وہ باغی فوجی افسران تھے جنہوں نے 15 اگست سن 1975 کو ان کے خاندان کو قتل کیا تھا۔ ان میں سے کچھ کو پھانسی دے دی گئی، کچھ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جو بچ گئے انہیں زندگی بھر کے لیے مفرور بنا دیا گیا۔ یہ بدلے کی صرف شروعات تھی۔ حسینہ واجد نے جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگائی اور اس کے کئی رہنماؤں کو جنگی جرائم کے مقدمات میں پھانسی کی سزائیں دلوائیں، لیکن 2001 میں حسینہ کو انتخابات میں شکست ہوئی اور BNP یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی خالدہ ضیاء دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بنگلہ دیش میں سیاسی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء کی دشمنی ذاتی اناد کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ عوام انہیں 2 بیگموں کی جنگ کہنے لگے تھے۔ 2007 میں ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور حسینہ سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات لگے، لیکن وہ 2008 میں دوبارہ رہا ہو کر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ 2008 میں شیخ حسینہ نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔
ان کی جماعت عوامی لیگ نے 230 نشستیں جیت لیں اور دوبارہ وزیر اعظم بن گئیں، لیکن اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک ثابت ہوئیں کیونکہ انہوں نے آمرانہ طرز حکمرانی کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں جمہوری روایات کو کمزور کر دیا، اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کیا، میڈیا پر پابندیاں لگائیں اور اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانا شروع کر دیا۔ 2013 میں جب جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسی دی گئی، جس پر ملک میں شدید احتجاج ہوا، لیکن حسینہ اپنی پالیسیوں پر قائم رہیں۔ 2014 میں انتخابات متنازع ہو گئے کیونکہ BNP نے بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں عوامی لیگ بلا مقابلہ جیت گئی اور حسینہ بغیر کسی حقیقی مخالفت کے اقتدار میں آ گئیں۔ 2018 کے انتخابات میں پھر دھاندلی کے الزامات لگے، لیکن حسینہ واجد کے آمرانہ طرز حکمرانی کا سلسلہ جاری رہا۔ ہزاروں لوگ پسے زندہ ہوتے گئے۔ ان کی مخالف بیگم خالدہ ضیاء بیماری کے باوجود جیل میں پڑی رہیں۔ میڈیا سمیت دیگر سرگرمیوں پر پابندیاں برقرار رہیں۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ان پر حزب اختلاف کو سختی سے کچلنے، جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات بھی لگاتی رہیں۔ جنوری 2024 کے انتخابات میں ایک بار پھر عوامی لیگ نے کامیابی حاصل کی اور حسینہ واجد 5ویں بار اقتدار پر براجمان ہوئیں، لیکن اس بار حالات مختلف تھے۔ بنگلہ دیش میں تحریکیں چل رہی تھیں، اپوزیشن کو دبایا جا رہا تھا اور عوام میں غم و غصہ بڑھ رہا تھا۔ اپوزیشن نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، جبکہ الیکشن کے بارے میں مبصرین کا کہنا تھا کہ یہ آزاد انتخابات ہیں اور نہ ہی منصفانہ۔ ناقدین نے ان کی حکومت پر مخالف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے قتل سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام بھی عائد کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انتخابات کے بعد شیخ حسینہ واجد پر عوامی دباؤ بڑھنے لگا۔ اپوزیشن جماعتیں، طلبہ تنظیمیں اور عام عوام ان کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کے مظاہرے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف تھے۔ ان کی بقول یہ کوٹا سسٹم حکومت کے حامی افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں سینکڑوں لوگ جان سے گئے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے احتجاج، مہنگائی اور کرپشن کے الزامات کے باعث فوج اور عدلیہ پر دباؤ بڑھنے لگا۔ عالمی برادری نے بھی جمہوری اقتدار کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ فوج نے بالآخر حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ مظاہروں اور بین الاقوامی دباؤ کے باعث حسینہ واجد کے لیے حکومت چلانا ناممکن ہو گیا۔ پارلیمنٹ میں بھی ان کے خلاف بغاوت ہونے لگی اور کچھ وزراء نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سول نافرمانی کی تحریک کے نتیجے میں بالآخر شیخ حسینہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئیں۔ یوں بنگلہ دیش کو فوجی حکمرانی سے نجات دلانے والی شیخ حسینہ واجد کے طویل اقتدار کا سورج پیر 5 اگست 2024 کو اچانک غروب ہو گیا۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد حسینہ واجد نے اپنی جان بچانے کے لیے بھارت میں سیاسی پناہ لی۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت نے انہیں فوری طور پر قبول کر لیا کیونکہ حسینہ ہمیشہ سے بھارت نواز پالیسیوں پر عمل پیرا تھیں۔ وہ کلکتہ کے قریب ایک خفیہ مقام پر منتقل ہوئیں اور پھر نئی دہلی میں ایک خصوصی سیکیورٹی زون میں مقیم ہو گئیں۔ حسینہ کے فرار کے بعد بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے حسینہ واجد اور ان کے ساتھیوں پر کرپشن، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے۔ بنگلہ دیش کے جنگی جرائم کے ٹریبونل انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے بھارت سے شیخ حسینہ پر قتل عام کا الزام لگاتے ہوئے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ یہ وہی ICT ہے جسے شیخ حسینہ نے خود 2010 میں پاکستان سے سن 1971 کی جنگ آزادی کے دوران ہونے والے مبینہ مظالم کی تحقیقات کے لیے قائم کیا تھا۔ بنگلہ دیش نے بھارت کو آگاہ کیا ہے کہ وہ مفرور رہنما شیخ حسینہ کے خلاف عدالتی کارروائی کے لیے ان کی وطن واپسی چاہتے ہیں۔ تاہم بھارت نے ان کی حوالگی کے حوالے سے کسی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ اس کے برعکس بھارت میں حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے خلاف بیان بازی کی کھلی چھوٹ دی گئی۔ دوسری طرف حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہوتے ہی بنگلہ دیش میں ایک نئی فضا قائم ہو گئی ہے۔ نئی حکومت اور عوام نے بھارت سے کھل کر نفرت کا اظہار کیا اور بنگلہ دیش کی تمام تر صورتحال کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیتے ہوئے
ریاستی سیاست سے بھارت کا عنصر نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اقدام پر بھارتی حکام بہت تل ملا اٹھے، لیکن نئی حکومت نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ نئی بنگلہ دیشی حکومت نے نہ صرف بھارت سے تعلقات ختم کیے بلکہ پاکستان کے ساتھ حسینہ دور میں روا رکھے گئے سلوک کا خاتمہ کرتے ہوئے تعلقات کے ایک نئے اور خوشگوار دور کا بھی آغاز کیا۔ ملک نے جمہوری استحکام کی طرف بھی پیش قدمی شروع کر دی۔ تاہم یہ سوال ابھی بھی باقی ہے کہ کیا بنگلہ دیش میں حقیقی تبدیلی آ چکی ہے یا نئے حکمران بھی وہی غلطیاں دہرائیں گے؟ حسینہ کی حکومت کا انجام دنیا بھر کے آمرانہ طرز حکومت رکھنے والے حکمرانوں کے لیے ایک سبق بن گیا ہے کہ کوئی بھی آمرانہ طرز حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔